السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش صرف ایک کامیاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، برس والا، گنجا اور اندھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، پس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کے پاس گیا۔ فرشتے نے برس والے کو کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت رنگ عطا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا، کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے البتہ برس والے یا گنجے شخص میں سے ایک شخص نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کہا۔ اس نے بیان کیا، چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے معیوب جانتے ہیں دور ہو جائے۔ راوی نے بیان کیا کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے عطا ہوئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک میری نظر واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی نظر عطا کر دی۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ چنانچہ ان دونوں اونٹنی اور گائے نے بھی اپنے بچے جنے اور بکری نے بھی اپنے بچے جنے۔ چنانچہ برس والے کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کے گنجے کے گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا اور اندھے کا بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ برس والے کے پاس اپنی اصلی شکل اور ہیبت میں آزمائش کے لیے آیا اور کہنے لگا، میں مسکین شخص ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے، اب میرے لیے اللہ کی کرم نوازی اور تیری مدد کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال دیا ہے کہ تجھے ایک اونٹ عطا کرتا کہ میں اس سفر میں کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرتا تاکہ میں اس سفر میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تو پہلے برس زدہ نہیں تھا؟ تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ اس نے کہا، میں تو جدی و پشتی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے وہی باتیں کی جو پہلے سے کی تھی اور اس نے وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اپنی اصلی شکل اور ہیبت کے ساتھ آیا اور کہا، میں مفلس ہوں، میں ایک مفلس نادار انسان ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کی مدد اور تیرے کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں تجھ سے اللہ کے واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر عطا کی کہ تو ایک بکری میرے حوالے کر دے تاکہ میں منزل مقصود پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا کی، جتنا مال چاہو اٹھا لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم جتنا بھی مال اللہ کے نام پر چاہو اٹھا لو۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، بلا شبہ تمہاری آزمائش مقصود تھی، پس تجھ پر اللہ راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہوا۔ صحیح البخاری
کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث ابرص و اعمی و اقرع فی بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3464۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔